اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جی ساس سسر کے رشتے کے اوپر کوئی ویڈیو بنائے. بھائی اسلام میں تو ساس سسر کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو یہی تھا کہ جب شادی ہوتی تھی وہ جوڑا شفٹ ہو جاتا تھا الگ. ظاہر وہ اس لیے شفٹ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی بڑا مکان نہیں بنانا پڑتا تھا, ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا, دیٹس آل. لہذا آپ کو کوئی حدیث ہی نہیں ملے گی کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. یہ معاملات آپ کو وہاں ڈسکس, وہاں کبھی ہوتا ہی نہیں کہ بہو نے ساس سسر کی بھی خدمت کرنی ہے, یا گھر دماد والا کوئی کنسیپٹ ہوتا تھا. جیسے ہی شادی ہوئی نیا جوڑا الگ ہو گیا, اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. لیکن ماں باپ کیا اس نے سلوک کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ نے وہ اس نے سلوک یہ ہے کہ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, بھوکے ہو کھانا کھلانا ہے, شیلٹر دینا ہے گیون سرکمسٹانسز کے اندر. جہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا مکان لیں جس کے 2 پورشن ہوں, بالکل انڈیپینڈنٹ. ایک پورشن میں ماں باپ کو رکھیں, ایک میں بیوی بچوں کو, اگر آپ دور سے نہیں آ سکتے. لیکن بیوی بچوں کے اوپر ایسے ماں باپ کو مسلط نہ کرے جو ان کی زندگی بھی جہنم بنا دیں, آپ کی زندگی بھی جہنم بنا دیں. وہ کہتے تو ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے, اپنی بیٹی ان کی 1 بجے بھی دن کو سو کے اٹھے نا, کہتے ہیں ہائے بچی نے باز کام نہیں کرنے نا. اور جو بچی وہ بیاہ کے لائے ہوتے ہیں وہ بیچاری فجر کے وقت بھی اٹھ کے کام کرے نا, اور تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ جائے تو وہ محلے کی عورتوں کو اس کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے کہ سوتی رہتی پوری دیہڑی, اور پھر کلیم کرتی ہے کہ میں اپنی بچی کا اسے درجہ دے رہی ہوں. تو اپنی بچی کی بھی شکایتیں اس طرح لگاتی ہیں. یہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کا درجہ نہیں دیتا. اور جنہوں نے یہ درجہ دیا ہوا ہے ان کی دنیا بھی جنت بنی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت. جو ماں باپ وقت سے پہلے ریٹائر ہو کے اپنی بہو کے حوالے سب کچھ کر دیتے ہیں, اپنے بیٹوں کے حوالے کے, ٹھیک ہے ان کو کپڑے بھی استری شدہ ملتے ہیں, کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے, اور جو ہر کام میں لچ تلتے ہیں نا مرتے دم تک ذلیل ہوتے رہتے ہیں, اپنے کام بھی خود کرتے ہیں, وہ ذلت بھی کاٹتے ہیں. آپ ریٹائر ہو جائیں, کچن حوالے کریں, آرام سے بیٹھ کے کھائیں پیئیں. ریٹائرمنٹ کے اتنے فائدے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوتے, ذلیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ریٹائر ہو جانا چاہیے. میں اس حق میں ہوں, میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی اس طرح کے افیئر میں انوالو ہے اور آپ جذباتی طور پہ نہیں علمی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ سوٹیبل ہے, پھر ان چکروں میں نہ پڑیں کہ میں جو مغل خاندان سے ہوں, یہ سید ہیں, یہ راجے ہیں, ہم تو نہیں ایسے کرتے. ان چکروں سے نکلیں. تعلیم اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بندے کو جو ہے وہ ماورا کر دیتی ہے. پھر آپ ضد نہ کریں, لڑکا اچھا ہے ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں دیندار بھی ہے, اگر آپ دیندار ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے, پھر آپ کسی اور ضد میں نہ پڑیں کہ میں نے تو اپنے بہن کو زبان دی ہوئی تھی, میں نے تو اپنے بھائی کو دی ہوئی تھی. نہیں, زندگی آپ کے بہن بھائی نے نہیں گزارنی, انہوں نے گزارنی ہے. بچوں کو آپ سپیس دیں کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لیں, لیکن ماں باپ کی مرضی کے بغیر بچے یہ حرکت نہ کریں. وہ کنونس کریں نا اپنے ماں باپ کو, اور اگر ماں باپ کنونس نہیں ہوتے اور آپ زبردستی یہ حرکت کریں گے, مرد تو پھر بھی کر سکتا ہے, وہ آزاد ہے. عورت اگر یہ کرے گی, اس کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے, اس کی وجہ کہ اس کا ایکسپوئر نہیں ہے, تو بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, پھر غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا پوری زندگی. اب وہ عورت تو بھاگ گئی, کل کو وہ مرد بھی ناراض ہو جاتا ہے, یا سپوز اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ واپس کہاں آئے گی؟ کئی تو ایسے ظالم ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں پوری زندگی اپنے معاف ہی نہیں کرنا. تو یہ سارے حالات دیکھنے چاہیے. اس کے اینڈ ریزلٹ کی طرف ہر, جیسے آپ دنیا میں بھی فزیبلٹی جب بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے, یہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے. ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں نا, میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی جو ہے وہ لو میرج اور ان چکروں میں تعلیم کے دوران پڑے گا. وہ کہے گا بھائی یار خدا کے لیے پاؤں پہ کھڑے. اللہ کے بندو, آج تو ایک ینگ شادی شدہ جوڑا اپنے بچوں کے پیمپرز کے پیسے نہیں پورے کر سکتا, نان و نفقہ تو دور کی بات ہے. اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اگر کسی مرد نے بھی کسی عورت کو ناحق طلاق دی تو اس کے اوپر بھی یہ وعید فٹ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں. نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. باقی وہ ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے چیلے اس کے اکٹھے ہو کر پورے دن کی کارگزاری اسے سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بدکاری کروائی. تو وہ شیطان امپریس نہیں ہوتا. پھر ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی. تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا.
کیونکہ باقی سارے گناہوں کی ماں یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے گی قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں. یعنی عورتوں کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عادتیں کچھ ہوں گی ان کی بری تو اچھی بھی ہوں گی, ان کو یاد کر لو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو. تو جی کیٹاگوریکل حکم ہے, اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا, اس سے نفع حاصل کرو اور ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو, پازیٹو اینڈ پہ کھڑے.